تو السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں برادری میں پروگرام شروع ہوا ہے کہ قوم اب سوال کرے گی. اس پروگرام کے تحت NS یوٹیوب آفیشیل چینل پر آج ہم حاضر ہیں اور اپنے سوالات کریں گے جناب کچھی میمن جماعت بھیمپورہ کے جنرل سیکرٹری شکیل احمد باروٹیا صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. جی کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا کرم. سنا آپ کی بیچ میں طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ناساز تھی. یہاں تھوڑا سا طبیعت کا ایشو تھا، تو 1-1.5 مہینے سے چل رہی تھی یہ طبیعت، لیکن اب اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا ہے، احسان ہے اس کا کہ اب بہتر ہے. اچھا شکیل بھائی، آپ سے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ آپ نے اپنا ابتدائی سفر برادری کی خدمت کا کہاں سے، اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ دیکھیں، ابتدائی سفر تو ہمارا بہت مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو 20-25 سال پرانا ہے. ابتدائی سفر ہم نے CMSF سے شروع کیا. میں نے آپ کا جو ہے وہ ایک انٹرویو سنا، میرے دوست رضوان باروٹیا نے آپ کو دیا تھا. اس میں بہت تفصیلاً آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ابتدائی سفر کہاں سے شروع کیا. اس میں یہ بھی بتایا کہ ہم بحیثیت نعت خواں یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر ہمارے جو فیڈریشن بھیمپورہ یونٹ اس وقت لیڈ کر رہے تھے جناب عبدالکریم بھائی، ہمارے کریم گودرائی گودرائی بھائی صاحب. جی، وہ لیڈ کر رہے تھے اور ہم نعتوں کے شوقین تھے اور نعت پڑھنے کے لیے ہم آتے تھے. تو یہاں پر ہم نعت کمپٹیشن میں کوئی پروگرام ہوتا تھا تو نعتوں کی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یا پھر ہم پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہم آتے تھے. آہستہ آہستہ پھر ہم نے فیڈریشن جوائن کی. میں جب فیڈریشن میں آیا تو بحیثیت یونٹ سیکرٹری آیا میں، کیونکہ میں نیچے گروتھ لیول پر کافی حد تک ان کے ساتھ کام کر چکا تھا ایز اے کاپ ممبر. پھر میں یونٹ سیکرٹری آیا ڈائریکٹ اور یہ سفر اس طرح شروع ہوا. کچھی میمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن کہ آپ باقاعدہ جنرل سیکرٹری بھی کئی ادوار میں رہے. جی بالکل. تو وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیں، ڈائریکٹ تو میں جنرل سیکرٹری نہیں آیا. میں جب یونٹ سیکرٹری آیا تو اس وقت جو دور تھا وہ زبیر گی والا ہمارے چیئرمین تھے اور ان کا مطلب اینڈنگ ایئر تھا. اور پھر اس کے بعد اختر حسین شہزاد، زبیر بھائی کے بعد جو ہے وہ اختر بھائی ہمارے چیئرمین بنے. ان کی میں مینیجنگ کمیٹی میں رہا اور وہ کافی سنہرا دور تھا. کافی لوگ جو ہے وہ اس میں سینئرز جو تھے ہمارے پارٹیسپیٹ کرتے تھے، تو بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں فورن جنرل سیکرٹری مطلب کوئی بھی جنرل سیکرٹری نہیں آیا. میں مینیجنگ کمیٹی میں رہا کافی دور میں. پھر اس کے بعد میں یونٹ سیکرٹری میں متواتر رہا. متواتر سے مراد یہ ہے کہ کافی ٹائم تک میں یونٹ سیکرٹری رہا اور میں نے کنوینر کی کبھی خواہش نہیں کی. اور دیکھا جائے تو سارے دوستوں کو، جتنے بھی میرے ینگسٹر دوست تھے جو بھی میرے ساتھ اس وقت کولیگ تھے میرے، ان سب کو میں نے اپنی ٹیم میں گیدر کیا اور بہت اچھا ٹائم میں نے اسپینڈ کیا اس وقت. تو جنرل سیکرٹری کی جو نشست تھی کچھی اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، تو کیا آپ ایک ہی ٹینیور کے لیے جنرل سیکرٹری رہے یا پھر؟ نہیں، جنرل سیکرٹری میں الحمدللہ تقریباً 4 سے 5 ٹینیور رہا میں. اور کچھ اس میں ابتدائی دور میں بہت اچھا رہا، پھر بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا، پھر آخر کا دور بہت اچھا رہا. تو جنرل سیکرٹری میں 4 سے 5 ادوار میں جو ہے وہ میں جنرل سیکرٹری رہا. اور الحمدللہ کافی جو ہے وہ چیئرمینس کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، جس میں اختر حسین شہزاد تھے، مرحوم غلام پاروانی صاحب تھے، ابتدائی طور پہ زبیر گی والا صاحب تھے، مرحوم تنویر واکانی، رضا پونا والا. جو ابتدائی سفر یعنی کہ ابتدائی جب میں آیا تھا جب زبیر بھائی چیئرمین تھے، پھر اس کے بعد اختر بھائی، غلام پاروانی مرحوم، اور پھر اس کے بعد امین عیسانی، افضل بج والا، اویس منگل والا، اور پھر آخر جو وہ ہمارا ایک سیکشن بنا تھا جس میں طے یہ ہوا تھا کہ پھر انشاءاللہ میں چیئرمین بنوں گا، لیکن میرے دوست عادل سوریا نے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے، تو پھر مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑا اور میں پھر اگین جنرل سیکرٹری میں نے ریپیٹ کیا. اور پھر وہاں سے میں نے ایک ٹیم، کیونکہ میرے پاس کوئی لاسٹ آخری 1 سال تھا جب میں نے لیفٹ کیا،
1 साल मौजूद था। 35 साल की जो फेडरेशन की हमारी 34 साल की उम्र में आपने हाँ, मैंने 34 साल की उम्र में जो है वो लेफ्ट कर दिया था। लेकिन 12 मैंने यहाँ डिस्क्लोज ये किया कि मैं मेरा टाइम पीरियड पूरा, जो लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि आप कमेटी में, और मैं उस वक्त ये समझ रहा था कि अब टीम बहुत अच्छी बन गई है और लड़के जो है वो बहुत अच्छे एक्टिविटी दिखा रहे हैं और पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं ऑलरेडी जमात में आ चुका था और जमात के अदवार से गुजर रहा था मैं, तो मैंने फिर ये मुनासिब समझा कि लड़कों को पार्टिसिपेट करवाया जाए और लड़के उस वक्त और उस ज़माने में यूथ के हवाले से आप लोगों ने क्या स्ट्रगल की? ये तो देखें अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। अब मैं कहूँ कि जी मैंने सब कुछ किया, मैंने यूथ को इकट्ठा किया, तो ये मैं कहूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। या आप मेरे उन दोस्तों से पूछें जो इस वक्त इस टेन्योर में और उससे पिछले टेन्योर में और उससे पिछले टेन्योर में जो फेडरेशन के थे, मोस्टली गाड़ी घाटे के, सदर के और कलरी के, चाकी वाले के, उनसे पूछिएगा कि कभी आपकी बात हो, इंटरव्यू हो मोस्टली सीनियर्स का, जैसे बहुत सारे लोग हैं गाड़ी खाते के अंदर, कि उनको शकील भाई ने कैसे प्रमोट करवाया और कैसे उनका साथ दिया और यंगस्टर्स को कैसे में आगे किया, और यंगस्टर्स को जितने यंगस्टर्स थे उनको आज तक मैं क्या उनको बैक करता हूँ, क्या उनका साथ देता हूँ, और जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि यंगस्टर्स को आगे से आगे प्रमोट किया। अच्छा, नए ब्लड के हवाले से, नई जनरेशन के हवाले से क्या स्टूडेंट फेडरेशनों में आना चाहिए नए ब्लड को? और उसके लिए अगर वो नहीं आते हैं तो बरादरी के सीनियर अफराद को क्या खिदमत देनी चाहिए कि वो नए लड़के जल्द से जितना जल्दी हो सके, लड़के खास कर बच्चियाँ, खासकर बरादरी की बच्चियाँ जो स्टूडेंट फेडरेशन में शायद मेरे ख्याल से अब उस तादाद में नहीं है जितनी तादाद में शायद आपके अखबार में हो या इससे पहले अखबार में हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, रेहान ने बात किया है, मैं आपको देखें करीम भाई के दौर के अंदर एक बड़ा जुमैन भाई, करीम भाई, अख्तर शहगार और अख्तर मेरा दोस्त है, भाई भी है मेरा, और तमीम वाक़ा ने मोहम्मद उसको बड़ी के रहमत करें। उस दौर के अंदर एक सुनहरी दौर हुआ, मैं आपको उसको गोल्डन पीरियड, अकरम भाई उससे भी सीनियर थे लेकिन बाद में अकरम भाई भी थे, उसमें बड़ा सुनहरी दौर होता। उस दौर के अंदर गर्ल्स विंग बड़ी एक्टिव थी और कम्युनिकेशन जो है वो प्रोग्रामों में ही होता था सारा। आज का जो दौर है वो मोबाइल कम्युनिकेशन और सारी चीज़ों पर मुश्तमिल है, तो एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त इन्वॉल्व हुआ है जो गर्ल्स विंग वगैरह और नाम माहौल के हिसाब से। तो इसे हमें उसी तरीके से आगे भी बढ़ाना चाहिए था। मैं बता देखिए, हर दौर के अंदर हर चीज़ का अंदाज़ डिफरेंट है। मैं अपने जो रिजवान ने आपको बताया है अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, तो हमारा सफ़र कुछ ऐसा ही था कि हमने बहुत ही, हमारे वसाइल नहीं थे और मैं और रिजवान हम कज़न भी होते हैं और हमने एक ही सफ़र शुरू किया था और काफ़ी टाइम तक हम एजुकेशन चलाते रहे। हमारे पास वसाइल नहीं थे और मुझे भी ये कहने में कोई कबात नहीं है, बल्कि आई एम प्राउड ऑफ दिस वर्ड्स कि मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरी बिरादरी ने उस वक्त हम लोगों की तारीफ मुझे फीसेस के पैसे दिए, और जब मैं प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ गया, ACC की तरफ गया, मैंने ACC के पार्ट किए, तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये जो आज का माहौल है ना, जो आज एजुकेशन का जो मयार है और जिस तरह हमारी जमात और मरकज़ी जमात काम कर रही है, उस दौर में इतनी एक्टिव, इतनी हाई स्कॉलरशिप पे काम नहीं हुआ। तो उस दौर के पैरामीटर्स डिफरेंट थे और मुझे जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं खुद शकील बानोटी आपसे कह रहा है, जो आज खुद एजुकेशन कमेटी का कन्वीनर है और कई सालों से अपने हाथ से किताबें बांटता हुआ आ रहा है, वो आपसे कह रहा है कि जी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली सिवाय एक चेक के, वो भी मैंने रिटर्न किया। और बस अब उसका जो है वो मयार में क्या बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं अपनी
جو شناخت ہے، میری جو شناخت ہے شکیل بانوٹیا کی جو شناخت ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ مجھے اپنی ایک شناخت دی، اس جماعت نے میرا ساتھ دیا، جس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جس طرح ہر کوئی یہ کہتا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں میرے والدین کیا ہے، میری والدین نے بڑی محنت کی، میری والدہ نے، میرے والد نے، اللہ انہیں حیاتی دے، اور انہوں نے جو ہے وہ محنت کی میرے اوپر، میں نے جو انہوں نے مجھ پہ محنت کی میں نے اپنے بھائیوں پہ کی، اپنے بچوں پہ کی، اپنے دوستوں پہ کی، اور پھر اس کے بعد اس جماعت پہ، یہ جماعت جو ہے اس نے ہمیں نام دی، یہ فیڈریشن نے ہمیں نام دی، اس نے ہمیں ایک پہچان دی، کوئی نہیں جانتا تھا جی، ہم تو آتے تھے جی کہ ہمیں جی پلیز ایک موقع دیں، آج تو بہت موقع ہیں بھائی، آج تو آپ کے پاس بڑے مسائل ہیں، آپ آئیں جماعت خانوں میں بیٹھے، فیڈریشن کے اندر بیٹھے، وہاں پر اس وقت ایک کمپٹیشن لگا ہوتا تھا، ایک موقع دینا بہت مشکل سے جو ہے وہ ایک جو ہے کافی کثیر تعداد میں جو ہے وہ لوگ ہوتے تھے، لیکن بہرحال اس وقت کا پیرامیٹرس میں نے کہا نا ڈفرینٹ تھے، ان کے انداز سوچنے کے ڈفرینٹ تھے، میرے انداز کچھ اور تھے، آج کے جو انداز ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن میرے اور جو آج کے انداز ہے اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، تو یہ وجہ ہے کہ گرلز ونگ جو ہے وہ اس وقت اتنی، لیکن ہماری جو گرلز ونگ کی ممبرز ہیں فیڈریشن کے اندر اور جماعتوں کے اندر جس طرح ہے وہ کثیر تعداد، اور میں نے اپنے دوستوں کو جو آنے والی ٹیم ہے ان کو ایڈوائز بھی کی ہے کہ آپ ایک گرلز ونگ بنائیں، اور اسی طرح جماعت کے اندر بھی ہماری ایک مسالتی کمیٹی کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کون خواتین آتی ہیں یہ پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن یہ سب کچھ وہاں پر طے ہوا ہوا کہ یہ خواتین ایکٹیو ہوں گی، خواتین کی گرلز ونگ ہوں گی، اب اس کو کس طرح ایکٹیو کریں؟ دیکھیں فیڈریشن اور اسٹوڈنٹس کو آپ کو اپرچونیٹیز دینی پڑیں گی، آپ کو ان کو بتانا پڑے گا، متوسط طبقے کا، دیکھیں جو اللہ نے جن کو نوازا ہوا ہے، جو بزنس مین طبقہ ہے، ان کے بچے آتے ہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے، ان کو بزنس کرنا ہے یا ایجوکیشن تو ان کو بھی چاہیے، بزنس کرنے کے لیے بھی تو ایجوکیشن چاہیے، جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو بزنس اور گروتھ ہوگا، یہی ہے نا ایسے ہی، اور جو متوسط طبقہ ہے یا جو بالکل لوور ڈاؤن جو ہمارا طبقہ ہے ان کو اپرچونیٹیز دینی پڑیں گی، اگر آپ اپرچونیٹیز دیں گے تو سارے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو آپ سے پیار کریں گے، جماعتوں کے اندر کام کریں گے، اور میرا تو موقف ہمیشہ سے ایک ہی ہے کہ بچوں کو آپ ایجوکیشن دلاؤ، ہائر ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کہیں نہیں کریں، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے میری نظر میں، جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہی ہے کہ ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ روزگار پہ دیتے ہیں، سب چیزوں پہ دیتے ہیں، وہ سرٹن ٹائم تک تو رہتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایجوکیشن ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو 4-5 سال بچے کو آپ دے دیں، پھر اس کے بعد وہ دیکھیں بچہ اگر ٹیلنٹڈ ہے اور نہیں بھی ہے تو بھی گروتھ کر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں 10-15-20 ہزار پہ نہیں کھڑا ہوتا، آج کا تو دور یہ ہم یہ سمجھتے بی کام کر لے گا تو بی کام کرنے والا کیا ایم بی اے کرنے والا بچہ بھی آج جو ہے وہ 15-20-25 ہزار میں کھڑا ہوتا ہے، تو اگر ہائر ایجوکیشن، اچھی ایجوکیشن پہ اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے جو ہماری ینگسٹرس جو گروتھ ہے ان کو اگر ہم اپرچونیٹیز دیں گے تو میرے خیال سے یہ یہاں پر فیڈریشن کے اندر بھی ایک کثیر لائن لگی ہوئی ہے، جماعتوں کے اندر بھی لگی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم دے بھی رہے ہیں، میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم نے کن کن کو جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا، اور اتنا کام ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں آپ کو بتاؤں گا، اور ہمارا جو ایک سیکٹر ہے نا وہ کمزور ہے، میں خود کہتا ہوں، دیکھیں جس بات کا اعتراف ہم خود کریں نا وہ زیادہ بہتر ہے، ہمارا ایک سیکٹر وہ بہت کمزور ہے، وہ ہے پبلسٹی، میڈیا سے، وہ کیوں کمزور ہے میں آپ کو بتاؤں، وہ کمزور اس لیے کہ بس میں نہ کروں، میں نے کرنے نہیں دیں، یا میں خود بھی نہ کروں، کرنے بھی نہ دوں، پھر اس کے بعد ایک کمیٹی کا جو ہوتا ہے نا حساب کتاب وہ ایک بڑا حساب ہے، تو اس وجہ سے وہ کمزور ہے۔ آپ دیکھیں جب ایس ایم ایس سروسز کا آیا تھا مسئلہ تو اسماعیل دوستانی جب آئے تھے تو اسماعیل دوستانی سے آپ پوچھیں کہ یہ سارا سیکٹر جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوا، پھر رضوان بھائی جب انفارمیشن بنے تو ان کا میں 2-3 لوگوں کے پاس ایکسیس تھا، ایک ایکسیس میرے پاس تھا، ایک رضوان بھائی کے پاس، اور ایک مجھے نام یاد نہیں ہے، 2-3 لوگوں کے پاس ایس ایم ایس کا ایکسیس تھا کہ اگر کوئی ایک اویلیبل نہیں ہے تو دوسرا ایڈ کرے گا اور جو ہے میسیج چلا دے گا۔ اسی طرح یہ سارے میڈیا سیل کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے،
انفارمیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایکٹیویٹی بتائے کہ جماعت یہ کام کر رہی ہے، جماعت یہ کام کر رہی ہے، جماعت کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جماعت زکوٰۃ دے رہی ہے اور جی وہ بس یہ ماہانہ وظیفے دے رہی ہے، قبرستان ہے، بس یہ پتہ ہے لوگوں کو. اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جماعت کے بہت سارے کام ہیں. جو جماعت اس وقت کام کر رہی ہے وہ آپ کی سوچ سے بالکل الگ ہی ہے. یعنی کہ کچھ لوگوں کی سوچ سے، باقی کی سوچ کی میں بات نہیں کر رہا. جو اچھا سوچ رہے ہیں، برا سوچ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ لوگوں کی سوچ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. فقدان رہا اور پبلسٹی ہمارے کاموں کی صحیح طریقے سے ہو نہیں سکی، تو کیا ہمیں پبلسٹی کو ذمہ داران کون تھے یا پھر ہمیں پبلسٹی پہ ورک کرنا چاہیے؟ دیکھیں سوالات تو لوگ قوم کرے گی، مگر اس صورت میں کرے گی کہ جب قوم کو پتہ ہو. جب قوم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا تو سوال کو لازمی کرے گی. تو آپ نے یا پھر جماعتوں نے پبلسٹی سیکٹر کو مضبوط کرنا چاہیے. بالکل سر. دیکھیں ایک بات تو بڑی فیکٹ ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی، اور جو چیز ہوئی ہے وہ ہوئی. اب ہمارا جو سیکٹر تھا وہ انفارمیشن سیکرٹری تھے ہمارے محمود گڑھوالہ صاحب. اس دور کی بات ہے، پچھلے تھے رضوان بھائی تھے. ہمارا ایک نیاپو نکلتا تھا. اب وہ ہم نیاپو پہ لگے رہے، ہم نیاپو پہ لگے کہ نیاپو نکلے گا اور یہ نکلے گا، اور نیاپو میں بس میں نے محمود بھائی کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کی تھی جس میں کچھ ہمارے فیڈریشن کے دوستوں کو بھی بلایا تھا، اور اس میں صدر کے سیکرٹری جناب نعمان روف پیٹا والا صاحب بھی موجود تھے. ہم نے ممبرشپ پہ، سینسس پہ، اور اس کا پورا سافٹ ویئر میرے پاس آج بھی بنا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سافٹ ویئر بنا ہوا. اچھا سافٹ ویئر بنا ہوا. اور سافٹ ویئر بھی کس سینس میں بنا ہوا ہے کہ اس کا ڈیمو تیار تھا اور وہ ڈیمو ہمیں کروانا تھا. تو بس ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہوئی. میرا ارادہ یہ تھا اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جسے کچھ نہیں پتہ، ایک بندہ ہے جسے پتہ ہے. آپ ان کے سامنے باتیں کر رہے ہیں جنہیں پتہ ہے. تو ہم میڈیا سیل کے حوالے سے چند چیزیں چاہ رہے ہیں. آپ اس کو ڈیزائن کریں، لیڈ آپ کریں اور آپ کریں. بس میں ایک ہی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں. اب اس کی اپنی مصروفیات ہوگی محمود بھائی کی شاید، لیکن بہرحال یہ پبلسائز ہونا چاہیے. اس پہ میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ویب سائٹ اور ایس ایم ایس سروس کا جو جس طرح سافٹ ویئر چل رہا تھا، وہ واٹس ایپ سافٹ ویئر چل رہا تھا، وہ چلانا تھا ہمیں. ایک میں نے سوچا تھا اینڈرائڈ اپلیکیشن، اور یہ سینسس کا سافٹ ویئر یہ پورا تیار تھا. اینڈرائڈ اپلیکیشن بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اینڈرائڈ اپلیکیشن بنانا کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ اس کا ایکسیس تمام جماعت خانوں کو دے دیا جاتا، تمام علاقائی جماعتوں کو دے دیا جاتا، اور جتنی بھی اپلیکیشنز آتی، جتنا بھی کچھ آتا وہ وہاں پر انپٹ کیا جاتا. چاہے وہ مرکز میں آتا تو بھی اس پہ ڈالا جاتا تھا، اور چاہے جماعتوں میں آتا تو اس کا بھی ایک سیکشن بنا کے اس پہ ڈالا جاتا. اور وہ ایکسیس تمام جماعتوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ اپلیکیشن آئی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کانٹرا بھی ہو جاتا. اور لوگ جو آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہاں پر گیا تو مجھے داد رسی نہیں ہوئی، میں یہاں پر گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ آئے ہیں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ بیٹھتے ہیں میرے ساتھ. تو کہہ رہے ہیں میں تو تمام علاقائی جماعتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے کون کیا کیا کام کر رہا ہے، کہاں پر کیا کیا ہے، اور الحمدللہ کئی سالوں سے بیٹھا ہوں، اور سب کے ساتھ میرا اچھا جو ہے وہ ایک گراؤنڈ بنا ہوا. تو یہ کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی بس اب یہ ہے کہ اب وہ یہ کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ نہیں کر پائے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی جن کے جو ارباب اختیار تھے، ہمارا کام تھا ان کو پہنچانا. ہم نے کمیٹی میں بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور ابھی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں. لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی. نہیں جی کوشش کی ہم نے. انہوں نے نیاپو کا کہا، تو اب نیاپو کا کام ان کے ہاتھ میں تھا. یہ کہتے تو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری کے ساتھ کرے گا تو کرتے، بالکل کرتے. لیکن اب وہ ان کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو پھر اب تو شکیل بھائی اس کے بعد آپ کا جماعت کا سفر کا آغاز ہوا. جی بالکل. جماعتوں کے سفر کے دوران اس وقت سب سے پہلے آپ کس نشست کے اوپر کچی بنگن جماعت بھیمپورہ سے منسلک ہوئے؟ دیکھیے میں
जमात में जब आया तो इब्तदाई तौर पर मैं आया था मैनेजमेंट, फिर उसके बाद मैं जॉइंट पे आया, फिर एक दौर पब्लिसिटी सेक्रेटरी का भी रहा, वो कम पीरियड का, और फिर जनरल सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जनरल आप कच्ची जमात भीमपुरा का कितने टेन्योर में? जनरल सेक्रेटरी का पीरियड ये मेरा तीसरा पीरियड, ये मेरा तीसरा पीरियड। तो आपके जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद और माशाल्लाह से आप बहुत से नए चेहरों को मुतरादिफ बनाने के बिल्कुल बहुत सारे नए चेहरे लाए, यंगस्टर्स लेके आए हूँ बहुत सारे, और मिली जुली टीम है, जूनियर सीनियर्स की टीम है, और उसमें काफ़ी लोग जो है वो नए आए, पिछली बार भी नए आए, इससे पिछली बार भी नए आए, नए नए चेहरों को मुतारफ़ करवाया, और इस बार भी जो है वो बिल्कुल नई टीम आई है, मिली जुली टीम आई है, कुछ सीनियर्स हैं, फारूक मिठानी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे जाहिद तावाला साहब हैं, पब्लिसिटी सेक्रेटरी हमारे जो है वो शाजी वालियानी है, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे जो है वो अली रज़ा मिठानी है। तो आप देखें ना, अली रज़ा मिठानी इस वक्त फेडरेशन के भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और यहाँ के कन्वीनर भी हैं हमारे फेडरेशन के, और नीचे यूथ के अंदर भी बहुत सारे लोगों को लेकर आया है, बहुत सारे यंगस्टर्स आए हैं, मिली जुली टीम है। अच्छा, कच्ची मेंबर स्टूडेंट फेडरेशन भीमपुरा यूनिट से सिर्फ अली मिठानी साहब ही एक सीनियर है, बाकी बकाया पूरी टीम जूनियर्स में मुश्तमिल है, और नए चेहरे हैं सारे फेडरेशन के अंदर, फेडरेशन के अंदर नए चेहरे। ये कच्ची जमात भीमपुरा की कोई हिकमत अमली थी? नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं थी, कि बात ये तो हर किसी का इनफरादी फैसला है। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हमें इस वक्त रेस्ट चाहिए, अभी नेक्स्ट मिनट में आएंगे, मसरूफियत है, हर कोई देखिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बिजी हो गया, तो जो बिज़ी हो गया उसने कहा कि जी मेरे पास दूसरा जो है वो सेकंड लाइन तैयार है, हम उसके साथ काम करेंगे, सेकंड लाइन आ गया, कोई मसला नहीं था। और वो जो पिछली टीम है वो साथ करी हुई है, वो भी काम करी, आती है जाती है, सब चीज़, और काम में पूरा फेडरेशन की टीम पूरी साथ करी हुई है। अच्छा, कच्ची मेंबर जमात भीमपुरा, जैसे कि आपने कहा कि आपके प्रेसिडेंट जनाब फारूक मिठानी साहब हैं, फारूक मिठानी साहब की शख्सियत से तो शायद कोई बरादरी का शख्स वाकिफ मोस्ट सीनियर पर्सन है, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल करीम गोदराई साहब, अब्दुल करीम गोदराई साहब की माशाल्लाह से हर इवेंट प्रोग्राम को इवेंट को बिल्कुल कोऑर्डिनेट अभी जो CMSF का इलेक्शन हुआ उसमें सही मंगलवाला साहब जो है वो इलेक्शन कमिश्नर था, तो उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन इंडिया टीम का जो थे वो सारा, और मैं यहाँ भीमपुर से इलेक्शन कमिश्नर था, वहाँ करीम भाई जो है पूरी मीडिया सेल को और सारी चीज़ों को कवर कर रहे थे, सारी चीज़ें उनके हाथ में थी, जहीम भाई के साथ पूरा कॉप कर रहे थे। अच्छा, फारूक मिठानी साहब जैसे एक सीनियर सोशल वर्कर भी हैं और माहिर आइन साथी है, बिल्कुल, तो उनकी गाय बाय आप पे रहनुमाई रहती है बिल्कुल लेवल तक, इसमें तो कोई बादो राय नहीं। अगर ये लोग हमें, पहली बात तो ये, अब तो हम भी सीनियर हो गए, वक्त वाला भी वो जो भाई ने कहा था, तो अभी हम 20-25 साल, अगर 30 साल निकल 25 साल निकल गया, अगर 20-25 साल में अगर अब हम सीनियर नहीं रहे तो फिर कब से। लेकिन हमारे जो मोस्ट सीनियर्स लोग हैं जैसे फारूक मिठानी साहब हैं, तो अगर उनकी जो है मशावरत ना हो, उनकी गाइडलाइन ना हो, डेफिनेट मैं तो कई जगहों पर जो है वो डिसबैलेंस हो जाता हूँ, मैं गाइड करते हैं बाकायदा प्रॉपर तरीके से, वो समझाते हैं, बिठाते हैं। कहीं पर अगर कहीं पर हम अपने मिजाज के हिसाब से अगर कोई मैं बात कर भी जाता हूँ तो बड़ा अच्छे ऐसे अंदाज में टेकल करते हैं। अच्छा, आपके जनरल काउंसिल के मेंबर हैं जो भीमपुरा जमात के हैं, उनके अंदर आईनी सलाहियत कितनी है? देखिए, जो अभी यंगस्टर्स आए हैं, जो भी आए हैं, उनमें चंद लोग ऐसे हैं जो बोलना जानते हैं। आईनी जो है, आईनी इस्तिलाह की बात कर रहे हैं या आईनी सलाहियत? सलाहियतों की बात। आईनी सलाहियत क्या होती है? आईनी सलाहियत इसलिए कि जो हमारे कच्चीवन जमात, मरकज़ी जमात और इलाकाई जमात, आप इलेबरेट करें ना कि आईनी सलाहियत मतलब आईनी। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मरकज़ी जमात के आइन और कच्ची मेंबर इलाकाई जमातों के आइन की जानकारी उन्हें है अच्छी तरीके से? हाँ, ये मैं काफ़ी दोस्त जो हैं वो उनको जमातों की जो है नुआ है, बाकी जो अभी नया है वो अभी लाजमी बात है, वो थोड़ा सीखने के मराइल में और मैनेजिंग कमेटी में है, तो अब फेडरेशन का उनका दौर नहीं है ना, तो मैं उनको फेडरेशन में डाल देता, लेकिन उनका जमात का दौर है और अच्छे खासे वो एक पर्सनैलिटी काउंट होगी जमात में। ज़रूर वो यंगस्टर्स या नए होंगे,
لیکن اللہ پاک نے ان پہ فضل کیا ہوا ہے اور ایک پرسنالٹی اپنی ان کے اندر ہے، تو وہ جماعتوں کے آئین کو تو بہتر، باقی جو موسٹ سینئرز ہیں وہ سب جماعت آئین کو جانتے ہیں۔ ابھی ہماری جو آئینی کمیٹی کی جو مرکزی آئینی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی CMC کی، اس میں 6 گھنٹے کی میٹنگ، 6 گھنٹے لگاتار ہم سب نے بولا، 4 بندے موجود تھے، جس میں فاروق بھائی بھی تھے، شاہد بھائی بھی تھے، میں بھی تھا، کریم بھائی بھی تھے، ہم نے 6 گھنٹہ لگاتار ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کیا۔ اچھا، کچھی میمن برادری، کچھی میمن جماعت بینکورو کو منی مرکز مانتی ہے۔ اچھا، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ اچھا، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پوری برادری میں رہنے والے افراد جب قضائی الہی سے انتقال فرمائے جاتے ہیں تو وہ کچی من گھاس منڈی قبرستان بھی مشکل ہوتے ہیں، اور ان سے تعزیت کے لیے ملنے ملانے والے بہت زیادہ قبرستان میں اپنے قبروں پیاروں کی قبروں پر حاضری دینے آتے ہیں۔ تو جب بھی بارش آتی ہے تو کچی من جماعت بھیلکوڑا سیسا پلائی دیوار اور فرض لائن پہ کام کرتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو مقصد ہے نا، جو میری ٹیم کا مقصد ہے اور مجھے ان سے سیکھنے کو بھی ملا، وہ لوگوں نے ایک لگا دیا ہے کہ جی پورے چیپٹر کے پیچھے شکیل بانو کیا، ایسا ہی آپ کو بھی ملا، ویسے صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑی شعور والی قوم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا ویژن ہے۔ جب لاک ڈاؤن آیا تو ان دوستوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ملینس میں ڈسٹریبیوشن کی اور کلیکشن کی۔ بالکل ایسے ہی صفحے اول ہم یہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے زکوٰۃ میں نہیں، ہم نے گفٹ کے طور پر وائٹ یعنی کہ سفید پوش خاندانوں کو رات کے اندھیروں میں، اور ہم نے گفٹ کے طور پر کہ یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی خرچ، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میری ٹیم کے لڑکوں نے کیا، اور آج بھی جو ہماری ٹیم کے لڑکے موجود ہیں اور پہلے بھی جو ماضی میں بھی رہے اور ابھی بھی ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ بس فلاح کا کام ہونا چاہیے، اور وہ چاہے کسی بھی طریقے سے، اگر وہ کہیں اور بھی ہو رہا ہوگا کھڑے ہو جائیں گے۔ قبرستان ہوتا ہے، اچھا قبرستان ایک ایسی جگہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا میں قبرستان میں زیادہ نہیں آتا ہوں یا انٹرفیئر نہیں کرتا، آپ نے پورا دیکھا ہوگا، آپ قبرستان کمیٹی میں نہیں ہوتی، اور نہ میں اس موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبرت کی جگہ ہے، ایک جگہ تو ایسی ہونی چاہیے جہاں ہم وہاں پہ جاتے ہیں، میں بھی بیچ میں ایک دو دفعہ گیا، ایک دو بار گیا، تو وہاں پر ایک نیا سیاسی پہلو شروع ہو گیا، جماعت کے حوالے سے بس ہمارے پاس یہی کام رہ گیا ہے کہ جی اس نے یہ کیا، اس کا جواب دو، اس سے جواب دو، اس سے یہ کرو۔ ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک پراپر ایک پلیس ہونا چاہیے جہاں پر آپ کا اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اب یہ عبرت کی جگہ ہے بھائی، تماشا تو ہے نہیں۔ بالکل ایسے ہی اب عبرت کی جگہ پر ہم بیٹھ کر ہم یہ کہیں کہ جی وہاں پہ تو دیکھیں، ابھی آپ نے کنونشن بنائی تھی تو آپ کے گروپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی عبرت کی جگہ ہے، یہاں پر جو ہے قبرستان میں یہ باتیں کرنا جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یار جب آپ میت کے لیے جاتے ہیں یا کوئی بڑی راتوں میں جاتے ہیں تو وہاں ہوتا کیا ہے بھائی، کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے نا، میرا لگا ہوا ہوتا ہے بھائی، یہ عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ پر like, share, and subscribe. NS Official, our YouTube channel.